بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ ثوابی کا جلسہ کمال کا جلسہ تھا، تم یہ یاد رکھنا، لاج رکھتا ہے گنہگاروں کی وہ لجپال، دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مصیبت ٹال۔ ثوابی کا جلسہ بہت بڑا جلسہ تھا، ثوابی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے باغی ارکان نااہل قرار ہو گئے، لاہور میں دھماکہ کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا ہے، کشمیر لیگ کھیلی جائے گی، عوام کا سمندر جلسوں کے لیے نکل کر آ رہا ہے۔ پیر صاحب نے کہا تھا عوام کا سمندر نکل کر آئے گا، تم سوچتے رہو گے کہ کہاں سے بندے آ رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، روک سکتے ہو عمران خان کو تو روک لو، کھلاڑی بھی تیار ہیں اس ملک میں، اب عمران خان ہی لیڈر ہے۔ نواز شریف اور زرداری کی آج سے سیاست دفن ہو چکی ہے، آگے جو الیکشن آ رہا ہے، جس دن الیکشن ہوں گے وہ اکتوبر کا مہینہ ہوگا، اگر اکتوبر میں الیکشن ہوئے تو پورے ملک سے سیاسی جنازے نکلیں گے، ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، لوگ ان کو خمیر سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی ہے، بند کمرے میں خان کے قتل کرنے کی سازش تیار ہو گئی ہے، آخری ویڈیو سامنے آ گئی، کپتان بھی تیار ہے ان کو سرپرائز دینے کے لیے۔ کپتان کے انکشافات نے ہلچل مچا دی ہے، نون لیگ پر مقدمہ درج کروانے کے لیے درخواست دے دی ہے۔ امریکہ نے افغانستان میں بہت سارے معصوم لوگوں کی جان لی ہے، بہت ساروں کو شہید کیا ہے، ان کی مرضی ہے کہ کپتان بھی امریکہ کے کھاتے میں آئے۔ کپتان کو جس خوشخبری کا انتظار تھا وہ خوشخبری آ گئی، ٹکٹ کا وعدہ لیں گے، خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، منحرف ارکان کہتے ہیں ہمیں الیکشن لے کر دو، اب پتر جی تمہیں ٹکٹ نہیں ملے گی، اب مظلوم عوام کو ٹکٹ ملے گی، محنت کشوں کو ٹکٹ ملے گی، یہ پی ٹی آئی بڑی قیادت بنے گی۔ شہباز شریف کپتان کو گرفتار کرنے کی تیاری میں لگا ہے، لگتا ہے شہباز شریف خواب دیکھ رہا ہے، اس کو اب اپنی خیر منانی چاہیے، عمران خان کو چھونا بھی منع ہے۔ عمران خان کے جلسے کرنے کا راز یہ ہے کہ خان نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے، عمران خان اب سیاستدانوں کی لسٹ سے نکل کر لیڈر بن چکا ہے، عمران خان 2 بار وزیر اعظم بنے گا، 1 بار بن چکا ہے، اب دوبارہ بنے گا، لیکن اب جب وزیر اعظم بنے گا تو تم سمجھو گے کہ یہ پہلے والا عمران خان ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اب کی بار عمران خان پہلے والا وزیر اعظم نہیں ہوگا، پہلے سے زیادہ بہترین ہوگا۔ خان صاحب پی ٹی آئی کی بہت ساری فائلیں بھی ہیں، سارے چور ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، یہ خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، امریکہ سے لے کر برطانیہ، فرانس، اسرائیل اور بھارت تک اور پاکستان کے 2 نمبر لوگ منصوبہ بنا رہے ہیں، ان کے سارے منصوبوں میں خان پھنسا ہوا ہے، لیکن جب خان نے بازی پلٹی تو پتہ بھی نہیں لگے گا ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب خان لیڈر بھی بن چکا ہے، سونامی بھی بن چکا ہے، اب اس کی پرواز بھی دیکھنا، لوگ غلط فہمی میں ہیں، خان خمینی بھی بن چکا ہے، خان ان لوگوں کو اڑا دے گا، سب کچھ ہلا کر رکھ دے گا۔ عمران خان کی جان کو مئی کے مہینے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، مئی میں امپورٹڈ حکومت جانے والی ہے، ان کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، شہباز شریف کا سامان پیک ہو رہا ہے، وزیر اعظم ہاؤس خالی ہو رہا ہے، یہ تو خان صاحب تھے جنہوں نے ڈائری اٹھائی اور چل دیے، لیکن اس بھکاری کا تو سامان بھی پیک ہو رہا ہے، جہاں اس گھر میں سامان رکھا ہے وہ بھی لے جائیں گے۔ زرداری کو فوج سے پنگا لینا مہنگا پڑ گیا، رات گئے کھلاڑیوں نے جنرل باجوہ کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا، عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے 5 مطالبات ماننے سے انکار کر دیا، نواز شریف الیکشن چاہتا ہے لیکن شہباز شریف نہیں چاہتا، مریم نواز کے جلسے میں بالکل چپ چاپ تھی، جلسہ مکمل طور پر فلاپ ہو گیا، کچھ لوگ نوکریوں کے لیے وزیر اعظم کے پاس آئے لیکن مریم کو کس نے لانچ کیا؟ مریم کو بھارت نے لانچ کیا ہے، نواز شریف غصے سے پاگل ہے، اب ہم پھنس چکے ہیں، کسی کے کہنے پر سب کچھ ہو رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بحال کر دیا گیا ہے، عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کی سازش کے خلاف ٹویٹر پر بھرپور اور شاندار ٹرینڈ چل رہا ہے، اس ٹرینڈ نے سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیے، ٹرمپ بھی عمران خان کا فین ہے، تم امریکہ سے الیکشن کروا لو، برطانیہ میں الیکشن کروا لو، بھارت میں الیکشن کروا لو، اس حلقے میں الیکشن کروا لو جہاں سے مودی جیتا تھا، وہاں سے بھی خان نہیں ہارے گا، خان کو جس ملک سے الیکشن لڑوا لو، جو بہت مشہور لیڈر ہو اس سے الیکشن کروا لو، جہاں دل کرے خان کا مقابلہ کروا دو، خان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، موجودہ صورتحال میں امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے یا ڈنڈا چلنے والا ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے جھاڑو پھرنے والا ہے۔ عمران خان کو آخری وارننگ جاری کر دی، حکومت بدلنے والوں کو اگلا ٹارگٹ دے دیا گیا، موجودہ امپورٹڈ حکومت کی روانگی کا وقت قریب ہے، اس مہینے میں ہی ہوگا، جو مرضی شرط لگا لو، زرداری اور فضل الرحمان کا ساو لگاتے رہیں گے، براتی کنی کترا جائیں گے، مجھ کو کچھ روز قبل معلوم ہو گیا تھا، یہ ویڈیو محفوظ کر لی ہے،
نواز شریف اور اس کی پارٹی بزدل ہے، 3 چور سن لو، انقلاب کو کوئی نہیں روک سکتا، خواجہ وینٹیلیٹر والا بھی انقلاب نہیں روک سکتا، خان جیت گیا، سب ڈھیر، الیکشن کی تیاریاں شروع، بڑا اعلان ہو چکا ہے، امپورٹڈ حکومت کو ہر طرح سے ہرا دیا ہے، سبز ہلالی پرچم والا ملک کیسے ترقی کرے گا، انہوں نے تو تماشا لگا رکھا ہے، بھارت پھر شہباز شریف حکومت پر مہربان ہو چکا ہے، اگلے 2 ہفتے میں ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف نے اسرائیل سے ہاتھ ملا لیا ہو، عمران خان کی حکومت اب شروع ہو چکی ہے، بازی شہباز شریف کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، امپورٹڈ حکومت نے بڑی غلطی کر دی، عمران خان کو موقع مل گیا ہے، عمران خان نے اہم خبر سنا دی ہے، شہباز شریف نے تسلیم کر لیا، کپتان کی بڑی جیت ہو چکی ہے، جو خط یہ آیا تھا یہ حقیقت تھا، جو انہوں نے دھمکی دی یہ بہت غلط کیا، ثانیہ مدینہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، اب تم ہسپتال میں جا کر اپنے کیے پر بھگتو گے، مودی سرکار کی نیندیں اڑ چکی ہیں، اگر بھارت میں ریفرنڈم ہو سکتا ہے تو پھر پاکستان میں بھی ہونا چاہیے، اب جو انقلاب آ رہا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، عمران خان جیت گیا، الیکشن کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، مولانا فضل الرحمان اور زرداری دیکھتے رہیں گے پاکستان کیسے بدلے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا، لیکن انہوں نے تو تماشا لگایا ہوا ہے، بھارت پھر شہباز شریف پر مہربان ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے شہباز شریف نے اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہو، عمران خان کی سیاست تو اب شروع ہو رہی ہے، ابھی تو مزہ آئے گا، حکومت کے ہاتھ سے بازی جانے لگی ہے، جب تم نے خود کو بے بس پایا تو ہاتھ کھڑے کر دی، حکومت نے بڑی غلطی کر دی، خان کو موقع مل گیا، شہباز شریف نے تسلیم کر لیا کہ کپتان کی بڑی جیت ہے، جو خط آیا وہ اصلی تھا، جو دھمکی تھی وہ بھی سچی تھی، ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ آزاد ریاست ثانیہ مدینہ پاکستان ہے، امریکہ نے اربوں ڈالر خرچ کر دیے لیکن وہ ملا عمر تک نہ پہنچ سکا، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا وہ بہت بہادر تھا، دلیر تھا، ایمان والا بندہ تھا، وہ اللہ پر پختہ یقین رکھتا تھا، روس کی فوج کو اس نے نکالا تھا، اس کے چہرے پر نور تھا، طلسماتی چہرہ تھا، جس کو دیکھتا تھا اپنا گرویدہ کر لیتا تھا، تہجد گزار آدمی تھا، فوج کا بڑا فیصلہ عمران خان کی بات مان لی گئی ہے، ماشاءاللہ کی دھمکی کون دے رہا ہے، عمران خان نے اپنا آخری کارڈ کھیل دیا ہے اور لانگ مارچ کی تاریخ بھی بتا دی ہے، کارکن تاریخ کے مطابق تیار ہیں، وہ 3 بجے کشمیر ہائی وے پر عمران خان کو ملیں گے، عمران خان پی ٹی آئی کی قیادت کرتے ہوئے پشاور سے نکلیں گے اور 3 بجے اپنے کارکنوں سے کشمیر ہائی وے پر ملیں گے، اب آئے گا مزہ، دیکھتے ہیں لانگ مارچ سے کیا ہوتا ہے اور کیا نتیجہ نکلتا ہے، جو بھی ہوگا پاکستان کی سلامتی کے لیے ہوگا۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔